بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شخصیت کے بارے میں جاننے کا نہایت ہی آسان نسخہ علم الاعداد کی روشنی میں اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ اپنی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی سامنے آ جاتی ہیں، اور ہم زندگی میں کون سے ایسے کام کریں جس سے ہمیں دوسرے لوگوں میں عزت ملے، اور کون سے ایسے کام نہ کریں جس سے دوسروں میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب یہ باتیں کس نمبر کی ہیں اور کس کی نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا نام سمینہ رضوی ہے تو صرف سمینہ کے عدد لیے جائیں گے، سے کے 500، میم کے 40، چھوٹی یہ کہ 10، نون کے 50، چھوٹی ہے کہ 5۔ ان تمام اعداد سے صفر ہٹا دیں اور اس طرح لکھیں۔ اب ان کو آپس میں جمع کر دیں، کل جمع عدد 20 برآمد ہوا۔ اب چینل کی ویڈیوز میں 1 سے 9 تک موجود ہیں، ان میں سے اپنے مفرد عدد 2 کے حالات اور واقعات مطالعہ کریں اور اپنی شخصیت کے بارے میں جانیں۔ اگر عدد 1 یا 4 عدد کسی کا بھی نکلے تو یہ دونوں نمبر ستارہ شمس کے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی بالکل ایک جیسا تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا عدد 2 اور 7 برآمد ہو تو یہ دونوں نمبر ستارہ قمر کے ہیں، ان دونوں کا نتیجہ بھی ایک جیسا تصور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواتین غیر متحرک صفت کی وجہ سے ثابت قدمی مگر ضدی اور ہٹ دھرم ہوتی ہیں، قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں شکایت پسندی کے جذبات ہیں۔ یہ اپنی ہر بات کو صحیح سمجھتی ہیں اور اپنا عنصر مٹی ہونے کی وجہ سے ٹھوس روایات پسند کرتی ہیں۔ یہ خواتین مادی وسائل پر قابو پا کر عیش و آرام اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں۔ اشیاء اور افراد پر قابو پانے کی ان میں آرزو ہے۔ یہ مادی نقطہ نظر سے اقتدار کی تشکیل نو چاہتی ہیں اور ایسے بے لچک اصول ان کے پسندیدہ ہیں جو حقائق سے متعلق ہونے کی بجائے خود غرضی اور منطبق ہوں۔ قدرت سے ایسی گہری محبت انہیں ہے جو مادہ پرستی سے علیحدہ ہو اور تمام زندہ مخلوق سے ہم آہنگی رکھتی ہو۔ ان میں دوہرا پن پایا جاتا ہے، پہلا روحانی حسن تصور اور مادی فائدے کو پانے کی کشش کی صورت میں ہوتا ہے۔ انہیں روحانی اقتدار کے مجروح نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ دوہرے پن ہی کی وجہ سے جسم اور روح کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ کشمکش انہیں عجیب قسم کی الجھن میں مبتلا رکھتی ہے۔ کبھی ان پر مادی لذتیں غالب آ جاتی ہیں اور کبھی ان میں بے داغ زندگی گزارنے کی خواہشات شدت سے سر ابھارتی ہیں۔ اگر ان خواتین کے درمیان توازن مستحکم کر لیں تو خوشیوں، مسرتوں اور راحتوں سے بھرپور زندگی گزارنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان خواتین کی زندگی سادہ مگر الجھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ صاف ستھری اور کشادہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو خفیہ ہوتے ہیں۔ یہ لذت، سرور اور لطف امیز چیزیں پسند کرتی ہیں۔ اچھی غذا، اچھی صحت اور آسودہ زندگی گزارنا ہر صورت میں پسند کرتی ہیں۔ یہ خواتین دولت، مال اور ملکیت پر حکمرانی کرتی ہیں۔ یہ ملکیت پسندی کو اپنے ہر پہلو سے اجاگر کرتی ہیں۔ یہ جانتی ہیں کہ ان کی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ یہ معمولی چیز بھی ضائع نہیں ہونے دیتی، اپنی چیزوں کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔ دستاویزات، پرانے خطوط، میگزین اور ڈائجسٹ سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی گم ہو جائے یہ گھر والوں سے جھگڑ پڑتی ہیں۔ جس طرح یہ اپنی اشیاء خوب حفاظت سے رکھتی ہیں اور انہیں نہ ملنے پر یہ اپنے گھر والوں سے جھگڑ پڑتی ہیں، اسی طرح اگر کوئی دوسری خاتون ان کے شوہر پر قبضہ جمانا چاہے تو یہ اسے کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گی۔ یہ بے حد سمجھدار، سوجھ بوجھ والی اور صاحب تدبر خیال کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے تمام وسائل کو اپنے طریقے پر استعمال میں لانا خوب جانتی ہیں۔ یہ خدا داد صلاحیتوں کی مدد سے ایسا کرتی ہیں اور اپنی ملکیتی اشیاء سے بھی کافی کام لیتی ہیں۔ یہ پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی شدت بھی رکھتی ہیں۔ بظاہر ٹھنڈی طبیعت کی نظر آتی ہیں مگر اندر ہی اندر اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے طریقے سوچتی رہتی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتی ہیں۔ یہ خوش لباس، حسین اور اپنے اندر کشش رکھتی ہیں۔ جب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو فوراً معلوم کر لیتی ہیں کہ کون آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آن بان والی خاتون ہیں اور اپنی نرالی ہی شان رکھتی ہیں۔ یہ بہترین خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں اور اپنے طمطراق اور شان و شوکت کا مظاہرہ شدت سے کر کے خوشی، فرحت اور مسرت محسوس کرتی ہیں۔ یہ زیورات سے دلچسپی رکھتی ہیں اور جسم پر سجا کر ان کی نمائش کر کے خوش ہوتی ہیں۔ یہ جسمانی کشش اور خوبصورتی کے علاوہ اپنی آواز میں جادو رکھتی ہیں۔ جب یہ کبھی اپنی آواز کا جادو جگاتی ہیں لوگ ان کی آواز سن کر محو ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کی دعوت سے آدمی بے بس سا ہو کر ان کی طرف کھنچا چلا آتا ہے اور بے حد خوشی محسوس کرتا ہے۔ ان کو اپنے جسم کی
دیکھ بھال سے محبت ہوتی ہے، ان کی چال مستانی ہوتی ہے، یہ انتہائی جذباتی ہونے کی وجہ سے بار بار رونے لگتی ہیں، اور شادی بیاہ کے یا الوداعی پارٹیوں کے موقع پر ان پر ایسی رکت طاری ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، پرانی یادوں کے ذکر سے متاثر ہو کر رونے لگتی ہیں۔ یہ خواتین رومان پسند بھی ہوتی ہیں کہ کسی کی بھی اپنے رومان میں مداخلت پسند نہیں کرتیں، اور اگر کوئی ان کے اس معاملے میں معترض ہوگا تو یہ اس کے لیے زہر بن جائیں گی۔ ان کی رومان پسندی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی انہیں رومانی انداز میں گلاب کا ایک پھول پیش کرے تو یہ اس گلاب کو برس ہا برس سنبھال کر رکھیں گی، اس کی خشک پتیوں سے پیار کریں گی۔ یہ اپنے عزیزوں کے خطوط بھی سنبھال کر رکھتی ہیں، اور ان کے خوابوں کی وسعت میں رنگ ہی رنگ بکھرے ہوتے ہیں۔ رومانی رنگ جذبوں سے لبریز رنگ ان خواتین کو گہری وابستگی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ انہیں چاہیے کہ ماضی کی اکثر یادوں کو فراموش کر کے یہ عصر حاضر کی دلچسپیوں سے رغبت رکھیں۔ اس طرح یہ بہت سے مفادات حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ جھجک اور شرمیلا پن رکھنے کے ساتھ ساتھ عزت نفس رکھتی ہیں، اور اپنے متعلق ان کی رائے اچھی نہیں ہوتی۔ یہ اپنے بھرم اور خواہش کی پختگی کو ہر طرح قائم رکھتی ہیں۔ ان کے بھرم اور تمناؤں کے درمیان ایک بہت ہی باریک پردہ ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں اور زیادہ باریک ہو جاتا ہے جب کہ یہ کامیابیاں اور اپنے لیے تحفظ حاصل کریں، ان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ دوسروں کو تانے دیتی ہیں۔ یہ اس طرح اپنے مستقبل کو روشن کیوں نہیں کرتی؟ یہ برابری کے قصور سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو افضل جانتی ہیں اور ان میں احساس برتری اجاگر ہو جاتا ہے۔ سلیقہ شار کرینے اور صفائی ستھرائی کو یہ خواتین پسند کرتی ہیں۔ ان کے گھر کے ہر سامان سے نفاست ظاہر ہوگی۔ یہ شروع میں کافی حساس ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی، اور ان کی کسی بات سے سلیقہ اور کرینہ نظر نہیں آتا۔ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بے ڈھنگی اور بھدی ہیں۔ یہ اپنے جذبات اور احساسات کو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کر اچھے طریقوں سے استعمال کرتی ہیں اور ان طریقوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ دوسروں کی نیت اور تعلقات کے بارے میں یہ مشکوک رہتی ہیں، لیکن اپنی ذات پر بے حد اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں۔ یہ حسین ترین بننے کی صورت میں خوشی محسوس کرتی ہیں اور اپنے آپ کو حسین ترین بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر سے قدیم اور جدید اثرات کا سنگم نظر آئے، اور اس طرز پر یہ اپنے گھر کی سجاوٹ اور آرائش کرتی ہیں۔ یہ اس سلسلے میں آرٹسٹک ٹچ دینے کی کوشش کرتی ہیں اور معمولی سے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ موسیقی، مصوری اور نقاشی سے گہرا لگاؤ رکھتی ہیں۔ ان کی آواز میں بھی جادو ہے۔ یہ کبھی بھی خود بھی اور اچھی موسیقی کو سننا پسند کرتی ہیں اور اس سے خوب لطف اندوز ہوتی ہیں۔ احساس تناسب، قوت مشاہدہ، رنگوں کی ہم آہنگی اور امتزاج میں انہیں زبردست قدرت حاصل ہے۔ اس لیے یہ ایک بہترین مصور بن کر اپنے اس فن سے لوگوں کو سحر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ ان میں چونکہ اشیاء کو چھونے سے لطف محسوس کرنے کا حسن ادراک موجود ہے، اس لیے یہ ایک بہترین مجسمہ ساز اور اس سے متعلقہ اعلیٰ قسم کے فن کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ سنگ تراشی کے فن میں دسترس حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ بہترین کوزہ گر اور ظروف ساز بن کر اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا فن یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی حسین اور خوبصورت انداز میں گزارتی ہیں۔ یہ اپنی عادتوں کے سلاسل میں جکڑی ہوئی ہیں اور اپنے معاملات کو یکساں انداز میں رکھنا پسند کرتی ہیں۔